کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز نماز گاہ میں داخل ہوئے. کوئی جگہ تھی، سفر پر ہوں گے، جو نماز کی جگہ مقرر تھی. داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلاہ فرآ ناس کانہم یکتشرون. لوگوں کو دیکھا تو وہ ہنس رہے تھے، زیادہ گپ شپ لگا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور چہرے منہ ان کے بہت زیادہ کھلتے کھلتے تھے، ہنسنے میں، خوشی میں، گپ شپ میں، اس کیفیت میں تھے. آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا قال اما انکم لو اکثرتم ذکر ہاضم اللذات لشغلکم اما ارا. فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم دینے والی یعنی موت، فاکثروا من ذکر ہاضم اللذات الموت، آپ نے فرمایا اگر تم کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتے، اور کثرت کے ساتھ، یہ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، اب ہمارا حال کیا ہو اگر تم کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھتے تو جو منظر آج میں نے دیکھا ہے یہ میں کبھی نہ دیکھتا، یعنی تمہیں اس طرح ہنستا ہوا نہ دیکھتا. پھر ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، اور جو میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، اگر تم دیکھ لیتے اور سن لیتے تو پھر تم ہنسنا کم کر دیتے، رونا زیادہ کر دیتے. کبھی فرمایا کہ تم روتے اور چیختے ہوئے جنگلوں کو نکل جاتے. دیکھا جو نہیں ہے، نہ دیکھا ہو تو حال اور ہوتا ہے، دیکھ لیں تو حال اور ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے نام لے کے فرمایا موت کو اگر کثرت سے یاد کرتے تو اس میں مشغول نہ ہوتے، اس ہنسی مذاق میں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٍ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ. موت پہچانتی ہے اپنے مکی کو. قبر پہچان رکھتی ہے کہ میں ایک مکان ہوں، میرا مکی کون ہے، کس نے آنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر پر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں وہ کلام نہیں کرتی. تو قبر ہر روز بولتی ہے فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ. اے آنے والے، میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، اندوناک تنہائی کا گھر ہوں، وحشتناک تنہائی کا گھر ہوں. اپنی تنہائی کے خاتمے کے لیے اور اپنی وحشت کے خاتمے کے لیے اور کیڑوں سے اور ان جانوروں سے اور سانپوں بچھوؤں سے جو بڑی کثرت سے مجھ میں پائے جاتے ہیں، ان سے بچاؤ کا سامان ساتھ کر کے لانا. ہر روز قبر پکار کے کہتی ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جو ترمذی، جامع ترمذی میں کتاب و صفت القیامہ میں حدیث آئی. آقا نے فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اہل بخشش کے لیے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اہل نار کے لیے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن بحیر روایت کرتے ہیں جو سیدنا عثمان غنی کے حامی مولا تھے، سیدنا عثمان غنی کے، ان سے سنا. وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہتا تھا اور میں دیکھتا کہ اذا واقف علی قبر سیدنا عثمان بن عفان بکا حتی یبل لحیتہ، کسی قبر کے جا کے کھڑے ہوتے گزرتے تو رک جاتے اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. فقیل لہ تذکر الجنہ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، جنت کا دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے آپ جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
تو سیدنا عثمان غنی فرماتے اس لیے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ روتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ آقا نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور ہمارے اور قبر کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں، ایک قدم کا بھی نہیں، موت اور ہماری زندگی کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے، خبر نہیں کس لمحے موت آ جائے، لمحہ موت آخرت کا آغاز ہے۔ فرمایا یہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ۔ فرمایا اگر اس قبر میں کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، تو جو اس کے بعد آنے والا ہے وہ بڑا آسان ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر اس قبر میں نجات نہ پا سکے تو جو مرحلے اور وقت اس کے بعد آنے والے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی ہی بیان فرما رہے ہیں، ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، قبر سے زیادہ کوئی منظر ہلاکت انگیز، پریشان کن، اذیت ناک، کربناک نہیں ہے۔ حضرت حیثم بن مالک الطائی عبد الرحمن بن عائد سے، اور وہ ابو الحجاج الثمالی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند کے ساتھ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول القبر للمیت حین یودع فیہ، جب میت قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت قبر اس کو کہتی ہے، جب میت اس کے سپرد ہوتا ہے، ویحک یا ابن آدم، تیرا برا حال، تیری ہلاکت اور تباہی ہے ابن آدم، افسوس تجھ پر، افسوس، من غرک بی، تجھے مجھ سے کس نے مغرور کر دیا، بے پرواہ کر دیا، کس شے نے مجھ سے تمہیں بے پرواہ کر دیا، کس شے نے تجھے دھوکے میں رکھا اور مجھ سے دور کر دیا میری سوچ سے، علم تعلم انی بیت الفتنہ و بیت الظلم و بیت الوحدت و بیت الدور وما غرک بی۔ میت سپرد کر کے آپ تو پلٹ آتے ہیں، ہم تو پلٹ آتے ہیں، اب اس کے ساتھ تو کوئی نہیں۔ تو قبر، ملائکہ بعد میں آئیں گے اب سوال کرنے کے لیے، پہلا سوال قبر کرتی ہے کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں، میں ظلمت اور تاریکی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں، اذیت ناک، ہلاکت انگیز، سانپ، بچھو اور بڑے بڑے عجیب قسم کے جانور ان کا گھر ہوں، تم مجھ سے کیوں بے پرواہ ہو گئے تھے، آج کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، اور حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی روایت کیا کہ ایسے موقع پر جب میت قبر کے سپرد ہوتا، اِنَّ لِلْقَبْرِ لِسَانًا يَنْطِقُ بِهِ، اللہ تعالیٰ اس قبر کو زبان دے دیتا ہے، جس زبان سے وہ قبر کلام کرتی ہے، بولتی ہے اور خطاب کرتی ہے اس میت کو، یا ابن آدم کیف نسیتنی، اے ابن آدم، اے اللہ کے بندے بتا تو صحیح تو مجھے کیسے بھول گیا، دیکھ لیا تو میرے پاس آیا ہے، یہ بات، یہ لمحہ تو کیسے بھول گیا تھا زندگی میں، علم تعلم انی بیت الوحشہ و بیت الغربہ و بیت الضیق، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں وحشت کا، تنہائی کا، تنگی کا گھر ہوں، سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ مجھے وسیع کر دے گا۔ اصل میں میرا حال یہ ہے، اللہ پاک جن کے لیے وسیع کر دے گا اس کا انعام وہ الگ ہے، تو مجھ سے کیوں دور رہا اور کیوں مجھے بھولا رہا۔ اسی طرح حضرت یزید الرقاشی نے اپنے کامل اسناد کے ساتھ روایت کیا، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہ قبر فانطلق اللہ تعالیٰ، فانطلق اللہ، اللہ تعالیٰ اس قبر کو زبان دیتا ہے، بلاتا ہے، وہ بولتی ہے، وہ کہتی ایھا العبد المنفرد فی حفرتہ، اے اس گڑھے میں تنہا آنے والے، انقطع عنک الاخلاء والاہلون، پہلی بات جو قبر کرتی ہے، اے میری اس بیت غربت میں، تنہائی کے گھر میں، تاریکی کے گھر میں اکیلے آنے والے، داخل ہوتے ہی قبر کہتی ہے دائیں بائیں دیکھ، تیرے سارے دوست یار اور تیرے رشتہ دار سب تجھے چھوڑ گئے، پہلی بات یہ کہتی ہے۔
ہم زندگی کن کے لیے گزار رہے ہیں؟ یہ ساری بے ایمانیاں، ساری خیانتیں، سارے جھوٹ، سارے مکر و فریب، سارے دکھلاوے، پاپڑ بیل کے جو کچھ کماتے ہیں، کن کے لیے کما رہے ہیں؟ یہ تو سارا یہاں رہ جانا ہے۔ تو قبر کہتی ہے کہاں ہیں تمہارے دوست احباب جن کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھ کے کہے لگاتا تھا، ہنستا تھا، جن کے ساتھ مل کے منصوبے بناتا تھا، دوستیاں یاریوں میں وقت ضائع کرتا تھا؟ کہاں گئے؟ اخلا دوست اور الاہلون، اور تمہارے گھر بار، رشتہ دار والے، بیوی بچے، بھائی بہن، قبیلے کہاں گئے؟ سب قبیلے والے سن لیں، سبوں کے رشتہ دار آپس میں سن لیں۔ قبر پہلا سوال کرتی ہے اور پھر کہتی ہے فلیسا انیس لک اليوم، ایک جواب سوال آتا ہے غیرنا۔ اب تمہارا کوئی انیس دوست نہیں ہے یہاں ہمارے سوا، وہ ہمارے سوا۔ یہ آواز کون دے رہا ہے؟ اس کے اعمال صالحہ دیتے، نیکیاں، اور پھر وہ روتا ہے، اس وقت کہتا ہے کاش طوبی لمن کان انیسہ صالحا، مبارک بادی ہے اسے جس نے نیک اعمال کو دوست بنا لیا، جس کے ساتھی نیک ہوئے، جس کے ساتھی، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اعمال جو قبر میں بھی ساتھ ساتھی بن کے آئے۔ طوبی لمن کان انیسہ صالحا، اور والویل لمن کان انیسہ وبالا، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے جس نے زندگی دوستیوں یاریوں میں برباد کر دی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہل مجلس کو تلقین فرماتے تھے کہ لوگوں جب کسی سے دوستی بناؤ تو سوچ سمجھ کے دوستی بنایا کرو۔ ہم نشین، ہم مجلس جب بناؤ یہ سوچا کرو کہ یہ ہم نشینی قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گی یا نہیں۔ جس دوستی نے آخرت میں کام نہیں آنا وہ یہاں بھی کام کی نہیں ہے۔ اور آخرت کی دوستی کیسے کام آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ ہمارے بڑے لوگ ہم نشین اکٹھے بیٹھتے اٹھتے ہیں، دوست ہیں، ہم مجلسی ہے، ہمارے جلیسوں میں، ہم نشینوں میں، دوستوں میں جن کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھے ہیں، تو وہ جلساء، ہم نشین، ہم جلیس اچھے کون ہیں؟ کون اچھے ہم نشین و جو دوست ہیں؟ آقا علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائی۔ کیا؟ پلے باندھ لیں، بہت بڑی پہچان آقا نے امت کو دی۔ آقا نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھ لو، وہ لوگ اچھے ہم نشین، اچھے دوست ہیں، اچھے جلساء ہیں، ان کی سنگت اور ان کی مجلس لو جن کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، جن کی رؤیت اللہ یاد کرا دے، جن کو دیکھو تو ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، اور ان کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آئے۔ ہائے ہائے ہائے، 3 چیزیں جوڑنی ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھو، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، ان کے اعمال دیکھو تو آخرت یاد آئے۔ یہ معیار دیے، اعمال دیکھیں تاکہ آخرت یاد آئے، اور ان کا کلام سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو، ان کا کلام سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو، ان کا عمل دیکھو تو آخرت کی یاد ہو، ان کے چہرے دیکھو تو اللہ یاد ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جن میں یہ 3 خوبیاں پائے جائیں ان سے مجلس کرو، ہم نشینی کرو، اور جن سے یہ 3 چیزیں نصیب نہ ہوں ان کی سنگت سے گریز کرو، سلام دعا رکھو۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں مسند میں، اور وہ فرماتے ہیں مجھے یحییٰ بن معین نے روایت کیا، قال طوبی لمن کان لہ عمل صالح یکون وطئہ فی قبرہ۔ آقا علیہ السلام کا فرمان کہ مبارک ہو اس شخص کو جس کے اعمال صالحہ اس کی قبر میں سمجھیں اس کا بستر بن گئے، اس کا بچھونا بن گئے۔ اعمال صالحہ قبر میں گارڈز بھی بنتے ہیں،
اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس مضمون کی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد۔ فرمایا تین چیزیں میت کے ساتھ گھر سے جاتی ہیں۔ جب میت گھر سے نکلتا ہے بولیے تو تین چیزیں اس کے پیچھے ساتھ جاتی ہیں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ دو واپس مڑ آتی ہیں قبر کے دروازے سے، ایک باقی رہ جاتی اس کے ساتھ۔ فرمایا اہلہ و مالہ و عملہ، تین ساتھی، ایک اس کے اہل و عیال، بیوی بچے، ایک اس کا مال و دولت، ایک اہل و عیال بیوی بچے جن کے لیے کمایا۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ جن کی خاطر پوری زندگی کمائی کی، قربان کی، پوری زندگی لگا دی۔ دوسرا مال، جو کچھ کمایا، پوری زندگی جس کے لیے بے آرام کی اور کمایا۔ تیسرا عمل، جو نہ کمایا، جو نہ کمایا۔ تو فرمایا فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال و دولت یہ تو واپس لوٹ آتے ہیں، واپس لوٹ آتے ہیں۔ مال و دولت سے اس کا کلخانی شاندار ہوتی ہے، دھوم دھام سے ہوتی ہے، کارڈ چھپتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں جب مالدار مرتا ہے، شامیانے لگتے ہیں، بہت دھوم دھام سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ مال تو اس کام آتا ہے اور پھر پچھلوں کے کام آتا ہے، ان کی وراثت، مقدمے بازی، اور ان کی دنیا شروع ہوتی ہے بربادی۔ مال کا مصرف تو یہ ہے۔ اہل و عیال وہ ہیں جو اس مال کے وارث بنتے ہیں، آپ کا کچھ نہیں۔ فرمایا عمل باقی رہتا ہے جو آگے جاتا ہے۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد الا له ثلاثۃ اخلاء، ہر شخص جو دنیا میں ہے اس کے تین دوست ہیں، تین ساتھی ہیں، اخلاء، تین ساتھی ہیں اس کے۔ اب اللہ نے بھی سمجھا دیا، اللہ کے رسول نے سمجھا دیا، اب اس سے بڑھ کر اور کس سے ہم اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ اور کون آئے گا سمجھانے؟ اور پھر بھی اگر ہم اپنے احوال اور اعمال اور طرز حیات اور ترجیحات بدل نہ سکیں تو پھر حیف و ویل ہے ہمارا نصیب۔ اگر نہ بدلیں تو پھر میری اور آپ کی، ہماری بھی سنگت بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، نہ رفاقتوں کا فائدہ ہے، نہ سنگتوں کا، نہ مشن کی رکنیت کا، نہ رفاقت کا۔ پھر ہم آپ سے تائب، آپ ہم سے تائب۔ جب سنگت سے فائدہ کچھ نہیں آخرت کے لیے تو کیوں وقت برباد کریں اس سنگت پر؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تین ہیں تمہارے ساتھی اور سنگتی اور دوست۔ فرمایا فاما خلیل، ایک دوست کون ہے؟ فرمایا ما انفقت فیقول له، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انفقت فلک وما امسکت فلیس لک۔ فرمایا جو تو نے اللہ کی راہ میں یا دنیا میں خرچ کر دیا وہ تیرا تھا، جو تو نے خرچ کر دیا وہ تیرا تھا، اور جو بچا کے چھوڑ گیا فلیس لک، وہ تیرا ہی نہیں تھا، وہ تو پیچھے رہ گیا۔ جو تیرے ساتھ ہی نہیں گیا وہ تو پیچھے رہ گیا، تیرا کہاں ہے؟ وہ تو تیرا ہے ہی نہیں۔ اس پر سوچنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا خَلِيلٌ، پھر دوسرا دوست وہ کہے گا، پھر دوسرا دوست کہے گا اس کو انا معک، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مال نے تو جواب دے دیا نا، وہ اس کو کہے گا کہ جو تو نے کھا لیا وہ تو تیرا تھا، کھایا گیا،
مال کہے گا جو ایک دوست ہے جو تو نے کھا لیا خرچ کر لیا وہ تو کھایا گیا، اور جو تو چھوڑے جا رہا ہے وہ ان کا ہے، تمہارا تو ہے ہی کچھ نہیں، اب میں کیا چلوں، تمہارا تو ہے ہی نہیں کچھ، وہ وہیں چھوڑ دے گا۔ اب ایک ایک کر کے چھوڑے جا رہے ہیں دوست جن کے لیے زندگی گزاری تھی، برباد کی تھی۔ صوفی شعراء نے بڑی بڑی پیاری باتیں کہی ہیں، مجھے اب وہ یاد نہیں ہے شعر، میاں محمد نے بھی غالباً کوئی اس طرح کی بات کہی ہے، کئی صوفی اولیاء اور عرفاء شعراء نے یہاں اس موقع پر باتیں کی۔ مال تو یہ کہہ کر واپس چلا جائے گا کہ کچھ وہ تھا جو تو نے کھا لیا وہ تیرا تھا، کھایا گیا، جو چھوڑ گیا وہ پچھلوں کا ہے تو تیرا ہے ہی نہیں، تو میرا تو السلام علیکم، مال تو چھوڑ جائے گا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ اب تمہیں دوسرے دوست کا حال بتاؤں۔ آقا نے فرمایا فیقول، وہ کہے گا انا معک، دوسرا دوست کہے گا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ فاذا اتیت باب الملک، ہائے ہائے، کہاں تک چلتا ہے تو میرے ساتھ؟ جب تک تو بادشاہ کے دروازے پر نہیں جاتا، جب بادشاہ کے دروازے پر پہنچے گا، ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے گویا قبر بادشاہ کا دروازہ بھی ہے ایک معنی میں، کیونکہ یہاں سے لمن الملک اليوم، یہ سلطنت شروع ہو جانی ہے، آواز نکارہ بج جانا ہے۔ وہ دوسرا دوست کہتا ہے جب تو بادشاہ کے دروازے پر جائے گا، رجعت و ترکتک، میں وہاں دروازے سے واپس ہٹاؤں گا اور تجھے تنہا چھوڑاؤں گا، واپس ہٹاؤں گا اور تمہیں تنہا چھوڑاؤں گا۔ پوچھا آقا یہ دوست کون ہے؟ فرمایا فذالک اہلہ و حشمہ، یہ اس کے بیوی بچے، اہل و عیال، اس کی فیملی ہے، اور یہ اس کا عہدہ، منصب اور دنیا کی عزت ہے۔ وہ صدر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ گورنر ہے، وہ وزیر ہے، وہ امیر ہے، وہ کبیر ہے، وہ شیخ ہے، وہ بہت امراء میں سے ہے، بڑا تاجر ہے، دنیا میں جو منصب ہیں اس کے، وہ منصب اس کو قبر تک جائے گا۔ مطلب ہے اس کا جب جنازہ اٹھے گا تو بڑے لوگ اس کے ساتھ جائیں گے اس کے منصب کی وجہ سے، بڑا رونق میلہ ہوگا، ہائے ہائے، اور اہل و عیال بھی جائیں گے۔ جب بادشاہ کے دروازے پر پہنچے گی میت تو اس کے سپرد کر کے دروازے سے گزار کر قبر کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دوست بھی تمہیں خیر بات کہہ کے واپس آ جائے گا، کہے گا رجعت و ترکتک، میں واپس جا رہا ہوں اور تمہیں تنہا چھوڑ گیا۔ واما خلیل، فرمایا اب ایک تیسرا دوست بھی ہے، ایک تیسرا بھی ہے، مگر اسی سے ہم نے دوستی نہیں بنائی، اور وہ کیا؟ فرمایا انا معک حیث دخلت وحیث خرجت، میں تیرے ساتھ جاتا ہوں، جب بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو داخل ہوتے وقت بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اور قیامت کے دن جب تو قبر سے نکلے گا تب بھی تیرے ساتھ چلوں گا، تیرے ساتھ جاتا ہوں، تیرے ساتھ رہوں گا، اور قیامت کے دن جب قبر سے نکلو گے تب بھی ساتھ ہوں گا۔ تو پوچھا آقا وہ دوست کون ہے؟ فرمایا فذالک عملہ، وہ اس کا عمل ہے۔ بھروسہ نہیں ہے عمل پر، بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہے، مگر ساز و سامان بتا رہے، تدبیر یہی ہے۔ فرمایا وہ اس کا عمل ہے، اور عمل کہے گا کوئی بات نہیں، تو نے مجھے دنیا میں سب سے ہلکا سمجھا تھا، سب سے ہلکا سمجھا تھا، دنیا میں سب سے کم توجہ مجھ پر دی تھی، پر چلو جتنا بھی کیا اس حد تک بھی میں تیرا ساتھ چل رہا ہوں۔ ہائے ہائے، اس کو نعمان بن بشیر کی روایت سے امام بزار نے اور امام حاکم نے بھی دوبارہ اس کو روایت کیا، اور جب یہ حدیث پڑھتے تو حضرت ابراہیم بن ادھم روایت کرتے ہیں ایک صحابی سے، سمرہ بن جندب، روایت ضعیف ہے مگر کہتے ہیں کہ اس مقام پر پھر ایک صحابی تھے، روتے اور حضور کو شعر سناتے تھے، اپنا شاعری کا کلام سناتے تھے۔ تو یہی لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے، آخرت کا خوف کرنے والے، اعمال صالحہ رکھنے والے، بدل جانے والے اعمال و احوال کی اصلاح کرنے والے، وہ جو ساز و سامان اعمال صالحہ کا الباقیات الصالحات لے کر جائیں گے، یہ وہ دوستی ہے جو ساتھ جائے گی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، آقا نے فرمایا جس شخص کی بھی موت واقع ہوگی اس کو ندامت ہوگی، جس کی بھی موت آئے گی اس پر ایک ندامت ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی قالوا ما ندامت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہر شخص نادم ہوگا، ہر شخص نیک و بد۔ وہ ندامت کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نیک ہوگا اس کی ندامت یہ ہوگی کاش جب موت کا منظر دیکھے گا اور نیکیوں کا صلہ دیکھے گا اس کریم کی بارگاہ سے، عطائیں دیکھے گا، اس کی ندامت یہ ہوگی کاش میں اور زیادہ کر لیتا، جو وقت رہ گیا تھا وہ بھی کمائی میں لگا دیتا اور نیکیاں بڑھا لیتا، جو وقت سویا تھا وہ بھی جاگ لیتا، جو مال بچا لیا تھا وہ بھی لٹا دیتا اپنے مولا کے لیے، اور نیک ہو جاتا اور نرم ہو جاتا اور معاف کرنے والا بن جاتا اور عفو و درگزر کرتا اور معروف کرتا اور احسان کرتا اور نیکی کرتا اور صالح ہو جاتا اور بدل جاتا اور بدل جاتا۔ نیک تو یہ پچھتائے گا، اور جو گناہگار ہوگا وہ تو اس موت پر جب اس کی حالت نزع آئے گی بس وہیں پچھتائے گا، کاش میں اس موت سے بچ جاتا، اب میرا کیا بنے گا۔ وہ تو پھر دائمی پچھتاوا ہے جو قیامت تک اس کو چلے گا۔ حضرت داؤد الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے اور تدفین کا وقت ہوتا تو اہل جنازہ کو خطاب کرتے، ایک نصیحت کرتے تھے۔ حضرت داؤد طائی یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے جلیس بھی ہیں، عارف بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ امام اعظم کی جو فقہ حنفی میں جو سند ہے متصل جو ہم تک پہنچی اور علماء اور ائمہ احناف تک پہنچی، یہ وہ واسطہ اس کا دروازہ بھی ہے امام داؤد الطائی، اور امام اعظم کے ذریعے کلمات معرفت و سلوک بھی پہنچے۔ شیخ ابو القاسم قشیری کہتے ہیں کہ ہم نے جس طریق اور سند سے علم اور معرفت لیا وہ حضرت داؤد طائی کے ذریعے امام ابو حنیفہ تک جاتا ہے، علم بھی لیا، معرفت بھی لی۔ جس جنازے پر جاتے حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل جنازہ کو ایک کلام کرتے، ایک نصیحت کرتے، کہتے اعلم ان اہل الدنیا جميعا من اہل القبور انما یفرحون بما یقدمون ویندمون علی ما یخلفون۔ کہتے اے دنیا والو سن لو، جتنے لوگ بھی دنیا سے گزر گئے اور یہ قبروں میں پڑے، یہ سب اہل قبور کا حال تمہیں بتاتا ہوں، جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا تھا اپنی آخرت کے لیے اس پر سب فرحاں اور نازاں ہیں، اس پر خوش ہیں، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ گئے تھے پچھلوں کے لیے اس پر ہر قبر والا آج کے دن تک نادم و شرمندہ ہے، اب کر کچھ نہیں سکتا۔ وہ بنا 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 کے جو سارا پچھلوں کے لیے چھوڑ گئے اس کا کوئی اجر نہیں ہے، مرنے والے کے لیے کوئی اجر نہیں، وہ پچھلوں کی وراثت ہے، خود کھائیں، اس وراثت کی وجہ سے ایک دوسرے کو کھا جائیں، آپس میں بانٹ لیں یا بذریعہ عدالت تقسیم کر لیں، وہ فساد ہے، وہ جھگڑا ہے، وہ دنیا ہے۔ جو پیچھے چھوڑ گئے ہر قبر والا پچھتا رہا ہے، اور جو آگے بھیج گئے یعنی اعمال صالحہ اس پر ہر کوئی خوش ہے۔ یہ نصیحت کرتے اور فرماتے تھے خواہ اہل دنیا پچھلے چھوڑے ہوئے مال پر ایک دوسرے کو قتل کریں، یقتتلون علیہ اور یتنافسون فی، یا اس میں گم ہو جائیں اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں، وعلیہ عند القضاۃ یتخاصمون، خواہ ججوں کے پاس جائیں عدالتوں میں مقدمے کر کے فیصلے کرائیں۔ جو کریں پچھلے وہ آج تک ہر قبر والا پچھتا رہا ہے، اور جو وہ اپنی زندگی میں آگے بھیج گئے اس پر ہر قبر والا خوش ہے۔ یہ نصیحت کرتے تھے اہل جنازہ کو۔ حضرت یسار پوری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام بھی، محدث بھی ہیں، عظیم اکابر رجال اور روات میں سے، مسلم ترمذی سیاستہ کے رجال اور روات میں سے، فرماتے ہیں ہم ان کے جنازے پر ساتھ گئے اور ان کو قبر میں اتارا، لحد میں اتارا۔ جب ہم مٹی ڈال چکے تو وہ ایک زمانہ تھا کہ اترنے والے بھی ایسے تھے اور ان کو اتارنے والے بھی ایسے تھے،
اتار چکے قبر میں، جب ہم واپس پلٹنے لگے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا فَإِذَا بِهِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہم اتار کے قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کے پلٹنے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو میرے ساتھ تھا میں نے اس کو کہا فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي أَلَا تَرَاهُ، جو میرے ساتھ تھا اس کو میں نے جھنجھوڑ کے کہا دیکھا اندر کیا کر رہے ہیں؟ کیا زمانہ تھا! یقین تو ایک بات ہے، کیا زمانہ! اہل مشاہدہ تھے، ہم تو اندھے ہیں اس لیے بدلتے نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا چپ کرو، انہوں نے کہا چپ کرو۔ مٹی ڈال کے فارغ ہو کے جب ساروں کے ساتھ واپس پلٹے، اس نے مجھے کہا سیدھا ان کے گھر چلے۔ تو پیچھے ان کی بیٹی صاحبزادی تھی گھر پہ، اتینا ابنتہ فقلنا لہا، ہم ان کی صاحبزادی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا ما کان عمل ثابت، ثابت البنانی کا عرض کیا بیٹی بتاؤ عمل کیا تھا، کیا عمل تھا خاص؟ اس بیٹی نے نہیں بتایا، اس نے کہا قالت وما رأیتم، پہلے تم بتاؤ تم نے دیکھا کیا ہے، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ فَأَخْبَرْنَاهَا، پھر ہم نے اس کے بتایا کہ یہ دیکھا ہے، کہ دفنا کے پلٹنے لگے، مڑ کے دیکھا تو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے قبر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمل یہ تھا، ہائے 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 فَكَانَ يَقُومُ اللَّيْلِ 50 سَنَةً فَإِذَا كَانَ السَّحْرُ قَالَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَدًا الصَّلَاةَ فِي قَبْرِهِ فَآتِنِيهَا۔ انہوں نے بیٹی نے کہا پھر اگر تم دیکھ ہی آئے ہو تو بتاتی ہوں، میں نے 50 سال یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، رات کو عبادت کرتے، 50 سال رات کو عبادت کرتے، اور جب سحر کا وقت ہوتا پچھلی آخر شب، اس وقت رو کے ایک ہی دعا کرتے تھے، کہتے باری تعالیٰ اگر کسی ایک کو بھی تو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے دے دے، اور کچھ نہیں مانگتے تھے، بخشش مغفرت جنت درجے کچھ نہیں، کہتے تھے اگر قبر میں سجدہ کرنے کی اجازت دینی ہے کسی کو تو مولا مجھے دے دینا کہ میں قیام و سجود کر لوں۔ یہی قیام ان کی جنت تھی، یہی قیام ان کی مغفرت تھی، یہی سجود ان کی جنت تھی، یہ بچھونا تھا ان کا، یہ بستر قربت تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ لگتا ہے اللہ پاک نے پھر ان کی دعا رد نہیں کی، 50 سال جو رات کا قیام کیا اور ایک ہی چیز مانگی، 50 سال تک۔ بتائیے کوئی رات ایسی ہماری زندگی میں بھی آئے گی جہاں سے ہم بھی اپنی اگلی زندگی کو یوں شروع کر لیں؟ بولیے۔ حضرت ابو الحسن اپنی کتاب الروضہ میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابراہیم الحفار سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ایک بندے کی، یہ اکثر آقا علیہ السلام کے زمانے تابعین اور تبع تابعین میں جو احد محدثین ائمہ حدیث ہیں ان کے زمانے میں جو، میں وہ بات کی حکایتیں نہیں بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قبر کھود کے دفن کیا، واپس آ گئے، پھر بعد میں جو ان کی قبر کے قریب سے گزرا تو کستوری سے بھی اعلیٰ خوشبو مہکیں آ رہی تھی۔ اچانک کسی وجہ سے اس قبر کی ایک اینٹ ہل گئی، تو اس کو بند کرنے کے لیے گئے، میں دوڑ کے گیا کہ میں دیکھوں، جب دیکھا خوشبو کیا ہے تو فرمایا فَإِذَا شَيْخٌ جَالِسٌ فِي قَبْرِهِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وہ جو صاحب قبر ایک بزرگ تھا، تو میں نے اینٹ سے جھانک کے دیکھا تو قبر میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو لوگوں، قبر تو ان لوگوں کی ہے، ہمارا حفرہ ہے، قبر ان لوگوں کا ہے، اور یہ وہاں جا کر کچھ نہیں ہوگا، وہاں جا کر کچھ نہیں ہوگا، اس کی تیاری یہاں کر لیں۔
پھر جو عذاب ہیں قبر کے، جیسے میں نے بتایا، یہ احوال یوم قیامت ہیں، ہولناکیاں ہیں قیامت کی، اس کی ابتدا ہے۔ چند احادیث بتاتا ہوں کہ کس کس بات پر احادیث بتا رہا ہوں، کس کس بات پر بھی عذاب ہوگا اور پکڑ لیے جائیں گے، تاکہ یہ جو ہم جری اور شیر ہوئے پھرتے ہیں یہ دماغ بھی درست ہو جائیں ہمارے۔ بخاری اور مسلم میں صحیحین میں متفق علیہ حدیث ہے۔ بزرگوں نے، بہت سے اولیاء اللہ، صلحاء نے، نیک لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، حکایات ایسی لکھی ہیں، مکاشفات لکھے ہیں، میں وہ نہیں دے رہا ہوں، میں سب احادیث نبوی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین جو روات حدیث ہیں میں صرف ان تک لے رہا ہوں بس، آگے تو پھر انتہائی نہیں۔ اللہ والے یہ خوف آخرت دلانے کے لیے بڑے مشاہدے مکاشفے لکھتے رہے، پختہ بات بتا رہا ہوں مصادر کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے صحیح ہے، متفق علیہ حدیث، امام بخاری مسلم نے کئی بار روایت کی ہے، کئی بار روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال انہما لیعذبان، دو قبریں تھیں ان کے پاس سے گزرے، صحابہ کرام ساتھ تھے، اور دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وما یعذبان فی کبیر، پھر صحابہ کرام سے فرمایا یہ بھی سن لو کہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے بھی نہیں، عذاب بھی سخت ہو رہا ہے قبر میں، عذاب بھی قبر میں سخت ہو رہا ہے، اور کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے فرمایا وہ بھی نہیں۔ بلکہ یہی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی سے جو روایت ہے دوسرے طریق پر، اس کے الفاظ بخاری مسلم سے مختلف ہیں۔ اس میں آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں کیا تم نے ان دونوں قبر والوں کو دفن کیا تھا؟ تم میں سے کوئی ہے جانتا ہے جس نے ان کو دفن کیا ہو؟ صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں، ہم میں سے فلاں فلاں ہم تھے، ہم ہی دفن کر کے آئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے رک جاؤ، اس وقت ان پر انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے، انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ عذاب اتنا ہے کہ ان کی قبر اس وقت دوزخ کی آگ سے بھری ہوئی ہے، اور عذاب اتنا شدید ہے کہ ان کی آوازیں جن اور انسان کے سوا باقی پوری دنیا تک ان کی چیخنے کی آوازیں جا رہی ہیں۔ اس پر آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ اس لیے میں نے بتایا یہ دوسری طریق سے، طریق عثمان بن ابی عاتقہ عن علی بن زید عن القاسم عن ابی امامہ الباہری، اس سند کے ساتھ یہ حدیث الگ سے آئی ہے۔ اس کا مضمون یوں ہے، بخاری مسلم نے اختصاراً اپنی سند کے ساتھ جو بیان کیا، تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا۔ اب آپ کو چند ایسی حدیث بتا رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو بڑے جری ہیں اور بے فکر ہیں اور بے پرواہ ہیں، اور ایسے ہی سارے ہم اپنے بیڑے ہی پار کر کے اپنے آپ بھی بیڑے پار کیے ہوئے ہیں، اور آخرت کا خوف نہیں رہا، اور اصلاح اعمال اور اصلاح احوال کی فکر نہیں رہی۔ کس کس بات پہ پکڑ ہو جائے گی اور کتنی ہوگی، وہ چند نمونے احادیث سے دے رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی گناہ کبیرہ پر نہیں ہو رہا یہ اتنا بڑا عذاب، بلکہ آپ نے فرمایا ایک کا گناہ یہ تھا کہ وہ جب پیشاب کرتا تو چھینٹوں سے اپنے کپڑے نہیں بچاتا تھا، پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، بس اس پر پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، اور طہارت نماز اور عبادت کا دروازہ ہے۔ جس نے طہارت کا خیال نہیں رکھا اس کی نماز بھی فوت ہوئی۔ فرمایا ایک کا تو یہ اتنا گناہ ہے کہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ عرض کیا آقا تو دوسرے کا گناہ؟ فرمایا دوسرے کا گناہ صرف یہ تھا کہ چغلیاں کرتا تھا لوگوں کی۔ فکان یمشی بالنمیمہ، صرف چغلیاں،
آپ سمجھے ہیں بات کو؟ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا کامن گناہ ہے. ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں کیا ہے کبھی کہ چغلی پر بھی اتنا سخت عذاب ہوگا. کیوں؟ یہ حقوق العباد کے اوپر سخت ظلم ہے. دو گناہ الگ بیان کیے. ایک کا اشارہ حقوق اللہ کی طرف ہے کہ پیشاب کرتا کپڑے نہیں بچاتا، یعنی طہارت نہیں رکھتا تھا. طہارت باب ہے نماز اور حقوق اللہ کے لیے، نماز کا دروازہ ہے. آپ سمجھیں؟ تو گویا ایک تارک تھا حقوق اللہ کا، اصل یہ شرع ہے اس کی، اور دوسرا جو چغلی کرتا تھا وہ تارک تھا حقوق العباد کا. یہ اللہ کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا، یہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا. اس کی وجہ سے دونوں پر سخت عذاب ہو رہا ہے. بس یہ حدیث آگے بھی ہے، مگر جو مضمون اس وقت میرا چل رہا ہے اس کے لیے اسی قدر بتانا ہی کافی ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے شفاعت کا کوئی اہتمام کیا، اور وہ بھی فرمایا پتے پہ رکھے کھجوروں کے، فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتے تر رہیں گے اس وقت تک کچھ تخفیف ہو جائے گی عذاب کی. بس جب خشک ہو جائیں گے اس کا اشارہ یہ ہے، خشک ہو گئے تو پھر تخفیف ختم. جب تک خشک نہیں ہو جاتے تب تک عذاب میں تخفیف ہوگی. اس پر علماء محدثین اور ائمہ نے گفتگو کی ہے، شارحین نے، کہ کیا یہ خصائص محمدی میں سے تھا کیونکہ آقا علیہ السلام نے رکھے تو وہ بھی تخفیف تب ہوگی، یا ہم بھی رکھیں تو عارضی تخفیف ہوگی. یہ ایک الگ علمی بحث ہے. اور ہم جو اولیاء اللہ یا اپنے اعزاء اقارب کے مزار پر سبز پتے یا پھول یا ایسی گیلی چیز رکھتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی اس سنت کے تابع ہے کہ دائمی نہ صحیح جب تک وہ تر رہتے ہیں تسبیح کرتے ہیں، اور جب تک تسبیح ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت مغفرت اترتی ہے، عذاب کی عارضی تخفیف ہوتی ہے. کیا؟ تو اس طرح کے چھوٹے عمل سے اتنی گرفت. پھر آگے یہ حدیث، یہ تو تھی بخاری مسلم میں، اور امام ابن ماجہ نے سنن میں اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا. تو اس میں جو الفاظ فرمائے کہ پہلے کا عذاب تو وہی ہے جو طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا. ابن ماجہ کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ، وہ غیبت کرتا تھا، لوگوں کی پشت پیچھے اس کی برائیاں بیان کرتا تھا، اس لیے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے. لوگوں کی پشت پیچھے بولیے، وہ لوگوں کی برائی بیان کرتا تھا. اور غیبت کی تعریف سن لیں بڑی توجہ سے. لوگوں کی پشت پیچھے اگر آپ نے اس کی ایسی برائی بیان کی جو اس میں نہیں ہے، ایسی برائی بیان کی جو اس میں نہیں، وہ بات اس کے پشت پیچھے کہی، تو یہ غیبت نہیں، یہ تہمت ہے. اس کا عذاب الگ ہے. یہ غیبت پلس کذب، دو ملتے ہیں تو تہمت بنتی ہے. اس کا عذاب اور دو گنا ہے کہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہوا تہمت میں. اور غیبت کیا ہے؟ جس کا عذاب قبر میں ہو رہا تھا اس کے پشت پیچھے اس کی ایسی برائی اس کی پشت پیچھے بیان کی جو اس کے منہ پہ نہیں کرتے تھے، اس کا دل دکھے گا. اس کی پشت پیچھے ایسی برائی بیان کی جو اس میں واقعتاً ہے، جو واقعتاً ہے، وہ برائی بیان کرنا غیبت غیب سے ہے. یعنی اس کی پشت پیچھے برائی کو بیان کیا، غیبت کہتے بھی اسی وجہ سے. اور جھوٹی نہیں بیان کی ہے، حقیقت میں وہ بات اس کے اندر برائی ہے، مگر اس کے سامنے کہتے تو وہ جگڑتا، ناپسند کرتا، اس کا دل دکھتا. تم اس کی پشت پیچھے کر رہے ہو تاکہ اس کو بے عزت بھی ہو جائے، ڈی گریڈ بھی ہو. یہ غیبت امام ابن ماجہ نے اپنی سند سے حدیث روایت کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ غیبت کرتا تھا. ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، جس کی برائی دیکھتے ہیں اس کے پشت پیچھے ہر ایک سے بیان کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے، ملی ہے، فریضہ ہے، شرعی ہے. ہم چھوڑتے ہی نہیں، قیامت کے دن تک نہیں چھوڑتے برائیاں. اور یاد رکھ لیں، صوفیاء، اولیاء، عرفاء، اہل اللہ، اہل الآخرت، ان کا ایک سبق ہے جو نچوڑ سا بتا رہا ہوں. لفظ میرے ہیں مگر ان کا دیا ہوا سبق اس کا نچوڑ ہے. جسے دوسرے میں برائی نظر آتی ہے وہ عمر بھر کبھی اپنی برائی نہیں دیکھ سکتا. بس
یاد رکھ لے، ایک ہی برائی نظر آئے گی اے بندے، یا دوسرے میں دیکھ لے یا اپنے آپ میں دیکھ لے، بس ایک نگاہ ہے، ایک ہی برائی دکھائی دے گی۔ جس نے اپنی برائی دیکھ لی اس کو مرتے دم تک کسی دوسرے میں برائی دکھائی نہیں دے گی۔ جب دوسرے میں برائی دکھائی نہیں دے گی تو وہ اس کی برائی کرے گا کب؟ وہ غیبت سے بچ گیا، وہ نمیمہ سے، وہ چغلی سے بچ گیا، دوزخ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ نمیمہ اور غیبہ، چغلی اور غیبت کرتا کون ہے؟ وہی کرتا ہے نا جو دوسرے کی برائی، بولیے، دیکھتا ہے، جو دوسرے کی برائی دیکھتا ہے، اس کی نظر میں آتی ہے تو تبھی کرتا ہے نا۔ تو یہ سبق جو دینا چاہتا ہوں، جسے دوسرے کی برائی نظر آتی ہے وہ اپنی برائی کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہم کیا کرتے؟ بات کر کے کہتے میں چغلی نہیں کر رہا، میں غیبت نہیں کر دی پئی، کیونکہ دونوں سن رہے ہیں نا۔ میں کوئی چغلی تے غیبت دی نیت نال گل نہیں کری، میں تو بھلائی دی نیت نال، اصلاح دی نیت نال کیتی ہے گل۔ اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، بھلائی کی نیت تھی تو غیروں سے بات کرنی تھی یا اکیلے اسی سے بات کرنی تھی؟ اصلاح دوسروں کو بتانے سے ہوتی؟ دوسروں کو بتانا تو اس کو بدنام کرنا ہے، ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ اصلاح کس چیز کی؟ یہ پھر اوپر جھوٹ اور تہمت ہے، ایک نفس کا مکر ہے، فریب ہے، ایک جال ہے جس میں ہماری پوری زندگی جکڑی ہوئی۔ میں تو اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں پوری زندگی؟ ہم اصلاح کرتے ہیں۔ حاجی صاحب ہم اصلاح کرتے ہیں، ہر کوئی صوفی ہے، ہر کوئی حاجی ہے، ہر کوئی مصلح ہے، ہر کوئی صالح ہے۔ اور جی میں بالکل، میری نیت غیبت چغلی کی برائی کی نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتی ہوں، میں تو اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ سادہ بات ہے، اصلاح اگر کرنی ہے تو غیروں کو اس کی برائی بتا کر، اچھال کر کبھی اصلاح ہوتی تو دشمنی بڑھے گی۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ تنہا اسی بھائی یا اسی بہن کے پاس چلے جاؤ، اکیلے، اور بڑے خوش اخلاقی سے، اگر وہ نصیحت قبول کرے تو پیار کے نصیحت کے طریقے سے اس کو بے عزت کیے بغیر اس کو سمجھا دو، اسے اکیلے میں سمجھا دو، یوں کہ کسی دوسرے کان کو خبر نہ ہو۔ اگر تو عمل ہو یوں تو یہ اصلاح ہے۔ اصلاح کے لیے پہلی شرط اظہار، اس کو اظہار کرنے سے پہلی شرط ستر ہے۔ پہلے اس کی برائی جو تم نے دیکھی ہے وہ چھپاؤ، ہر ایک سے چھپاؤ، ساتر بنو، پھر ناصح بنو، پھر اکیلے جا کے اس سے بات کرو۔ جو ساتر نہیں ہے وہ کبھی ناصح نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت سے پہلے وہ ستار العیوب ہے، ہمارے سب کے گناہ چھپاتا ہے۔ پتہ نہیں ہم کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اس نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ غافر ہے، ساتر ہے۔ یہ کوئی فرض آپ کا کسی نے نہیں لگایا، نہ اللہ نے نہ رسول نے، کہ جو برائی دیکھی لوگوں کو بتاؤ، یہ کسی نے فرض نہیں لگایا آپ کا، یہ آپ نے ڈیوٹی خود بخود لے لی اپنے ذمہ۔ یہ فتنہ ہے، فساد ہے، تہمت ہے، نمیمت ہے، غیبت ہے، عذاب قبر ہے، اپنی بربادی اور ہلاکت، اس کے سوا کچھ نہیں۔ خیر تو ہونی نہیں، اس سے کوئی صلاح نہیں ہونی، وہ آپ کی بھی خرابی بیان کرے گا، فساد ہوگا۔ اصلاح ستر سے ہوتی ہے۔ لہذا، اور ہم اپنی زندگی پہ آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ کیا کیا حالات ہیں۔ ہماری ساری زندگی اس جال میں ہے، ہر شخص دوسرے کی یہ چغلی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے، اور ہر بندہ اصلاح کرتا ہے۔ وہ شاید بہادر شاہ ظفر کا یا مولانا ظفر علی خان کا، بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر، نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جو نگاہ اپنا عیب دیکھتی ہے اسے کسی کا عیب نظر نہیں آتا۔ یہ تصوف ہے۔ کل کتب تصوف کی پڑھ لیں، میں آپ کو دعوت عام دیتا ہوں، کل کتب تصوف کی، سلوک کی، طریقت کی، اولیاء اللہ کی تصنیفات پڑھ لیں، ہر جگہ یہی سبق ہے۔
نفی ذات یہ سلوک ہے، دوسرے کو اچھا جاننا۔ ارے اولیاء اللہ کا تو سبق حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق، حضور غوث پاک کا، آپ نے جو 10 وصیتیں وصال سے پہلے فرمائی، ان میں سے ان کا سبق تو یہ ہے کہ اگر کوئی کافر بھی ہو تو یہ بھی خیال کرو شاید مرنے سے پہلے یہ توبہ کر لے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور میں مرنے سے پہلے خدا نہ خواستہ کہیں بدبخت نہ ہو جاؤں۔ لہذا اس کی بھی شخصی برائیاں نہ کرو۔ عقیدہ، دین، ایمان، کفر کا مسئلہ جدا ہے، الا یہ کہ واجب ہو جائے، وہ اس کے دین دشمنی عداوت کی وجہ سے وہ الگ بات۔ پھر آپ فرماتے ہیں آپ سے کوئی بڑا ہو تو یہ جان کر اسے خود سے اچھا جانو کہ اس کی عمر زیادہ ہے سو اس نے نیکیاں بھی زیادہ کی ہوں گی۔ اگر کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو یہ جان کر خود سے اچھا جانو کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس نے گناہ مجھ سے تھوڑے کیے ہوں گے۔ یعنی وہ ہمیشہ وہ رخ دوسرے کے لیے دکھاتے ہیں جس سے وہ تمہیں خود سے اچھا لگے، تم سے بہتر لگے۔ یہ تصوف ہے، یہ روحانیت ہے، یہ نیکی ہے، یہ تقوی ہے، یہ للہیت ہے۔ اور ہم ہر وہ رخ دیکھتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ جس سے دوسرا نیچا لگے ہم اونچے لگے۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر کوئی تم سے علم زیادہ رکھتا ہو، عالم ہو، تو اس کو اچھا جانو۔ یہ جان کر کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے سو اعمال صالحہ بھی علم کی وجہ سے زیادہ کیے ہوں گے، اور کوئی تم سے کم علم والا حتیٰ کہ جاہل ہے تو عالم اس جاہل کو بھی خود سے اچھا جانے اور یوں سمجھے کہ اس کو علم نہیں ہے، بے خبر ہے، اس نے گناہ کیے، بے خبری اور جہالت میں شاید معاف کر دیا جائے، اور میں گناہ کر رہا ہوں علم کے ساتھ، میں نہیں معاف کیا جاؤں گا۔ آپ سمجھیں ہیں بات کو؟ یہ ہے طرز زندگی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب علم میں ایک بات لکھی، اور ہر ولی، ہر صوفی، ہر امام نے یہ بات کہی۔ انہوں نے لکھی کہ میں نے زندگی کے سارے اعمال دیکھے، کوئی مشکل نہیں لگا جتنا یہ عمل مشکل لگا کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا۔ جتنا علم ہے اتنا عمل کرنا، کہتے اس سے اتنا مشکل کوئی عمل نہیں لگا۔ جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنے عمل کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جتنا علم کم ہوتا ہے اتنی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارا علم دوسرے سے زیادہ ہے، اس کا علم کم ہے، حتیٰ کہ جاہل ہے، تب بھی اسے اچھا جانو خود سے۔ یہ ہے اصلاح نفس کا راستہ کہ اس نے گناہ کیا تو جہالت اور بے خبری میں کیا، اور اللہ جہالت اور بے خبری کے گناہ تو روزہ توڑا ہوا بھی معاف کر دیتا ہے، نسیان میں، جہالت میں۔ میں نے گناہ کیا تو جانتے ہوئے کیا، میرا گناہ کا بخشا جانا مشکل ہوگا۔ تو صوفیاء نے وہ راستے دکھائے ہیں جن راستوں سے آپ ہر دوسرے کو خود سے اچھا جانیں۔ جب تک آپ کی نگاہ ایسی نہ بنے، سمجھے آپ نے تصوف کا، سلوک کا، طریقت کا، روحانیت کا اور اپنے حالات بدلنے کا کوئی سبق نہیں دیا، کوئی ابتدا نہیں کی۔ ابتدا یہاں سے کرو، ہر دوسرا مجھ سے اچھا ہے، ہر دوسرا مجھ سے۔ جب وہ آپ سے اچھا ہے تو پھر اس کی برائی دیکھو گے، اس کی چغلی کرو گے، اس کی غیبت کرو گے، پھر تو اس کی جو اچھائی آپ کو نظر آتی ہے وہ بیان کریں گے، اس میں وہ اچھائی ہے۔ عیبوں کو چھپانا اور دوسروں کی اچھائیوں کو بیان کرنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ چغلی اور غیبت پر بھی عذاب قبر ہو رہا ہے۔ یہی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، انس بن مالک سے بھی مروی، عبداللہ بن عمر سے بھی مروی۔ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ، امام ابو یعلا نے اپنے مسند میں اپنی سند کے ساتھ، اور حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی مروی، انہوں نے بھی غیبت کا لفظ لکھا کہ یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا، پشت پیچھے ان کے عیب بیان کرتا تھا۔ اور ایک حدیث جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہاں 3 قبروں کا ذکر ہے۔ یہ لگتا ہے ایک اور واقعہ ہوگا، لگتا ہے یہ ایک اور واقعہ ہوگا۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، حضرت انس بن مالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل یعذب فی قبر، ایک شخص کے پاس سے گزرے، قبر میں اس پر عذاب ہو رہا تھا، من النمیمہ، پوچھا تو فرمایا چغلی کرتا تھا، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔
ایک اور شخص کی قبر کے پاس سے گزرے، عذاب ہو رہا تھا، پوچھا، فرمایا لوگوں کی غیبت کرتا تھا اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور شخص کو دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس کے بارے میں پوچھا، فرمایا من البول، طہارت پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اور یہی الفاظ حضرت قتادہ سے بھی مروی اس طرح ہیں، حدیث میں 3 الگ چیزیں بیان کی گئی۔ امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں، جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ امام عبد الرزاق وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک تذکرہ کرتے ہیں صرف ایک کوڑے کی شدت کا، کہ مروی ہے کہ ایک شخص کو ایک کوڑا قبر میں لگا، پہلا ایک، اور اس ایک کوڑے سے اس کی ساری قبر دوزخ کی آگ سے بھر گئی۔ وہ کوڑا کیسا ہو؟ اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا ایک کوڑے کی سزا پر دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے ہوش آیا، تو اس نے پوچھا فیما جلتمونی ہذہ الجلدہ، تو نے یہ جو کوڑا مارا ہے مجھے کس وجہ سے مارا ہے؟ میرا کون سا گناہ تھا جس پر تم نے مجھے اتنی سخت سزا دی؟ تو انہوں نے جواب دیا 2 باتیں، ایک تم طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور دوسرا فرمایا کہ ایک شخص مظلوم تھا، اس نے تمہیں مدد کے لیے پکارا اور تو اس کی مدد کو نہیں گیا، بس اس پر سزا دی ہے دوزخ کی تمہیں، اس کوڑے کی۔ مظلوم تھا، اس نے مدد کے لیے تمہیں پکارا اور تو اس کی مدد کے لیے نہیں گیا، قدرت تھی، طاقت تھی، مدد کر سکتا تھا، نہیں کی، اس وجہ سے یہ دوزخ کی سزا ہو رہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صبح فرمایا صحابہ کو کہ لوگوں صحابیوں، انی رأیت اللیل عجبا، آج رات میں نے ایک عجیب شے دیکھی۔ سبحان اللہ، آپ نے خواب دیکھا، مشاہدہ فرمایا، کشف فرمایا، مشاہدہ فرمایا، یہ خواب دیکھا، فرمایا آج رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ فرمایا وہ منظر یہ کہ میری امت کے ایک شخص کو قبر میں دوزخ کا جو قبر کا عذاب آیا، اس کو عذاب ملنے لگا، عذاب شروع ہوا، فجاءہ وضوءہ فاستنقذہ منہ، اس کا وضو آ گیا دوڑ کر، اور اس لمحے اس کے وضو نے اس کو بچا لیا کہ یہ ہمیشہ وضو سے رہتا تھا، تو میری وجہ سے اس کو اس وقت معاف کر دو۔ ہاں میری بات، کون کون سا نیک عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس نے کتنا کام آنا ہے، اور کون کون سا برا عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس نے کتنا برباد کر دینا ہے۔ اس لیے یہ بات نظر انداز کرنے کی اور بے پرواہ ہو کے رہنے کی نہیں، سوچنے کی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، دعوت کا کام ہے، دین کی دعوت، خواہ وہ دعوت بذریعہ کیسٹ ہو، دعوت بذریعہ عمل ہو، دعوت بذریعہ قول ہو، کردار سے دعوت دیں، فردن فردن دعوت دیں، اجتماعی دعوت دیں، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، عمل کے ذریعے۔ خود پڑے ہوئے نہیں ہیں تو کیسٹ ہی اٹھا کے دے دیں، دعوت دیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ سن لینا، یہ بھی دعوت میں شمار ہوگا۔ کتاب اپنی کوئی دے دیں بھلائی کی کہ یہ پڑھ لینا، اس کے دروازے پر گئے، کھٹکھٹایا، چل کے گئے، اسے دعوت دی، خود کچھ نہیں آتا کہ اس کو میں کیا کہوں، کیسٹ دیا ہے، یہ آپ کا عمل دعوت ہو گیا، اب یہ سن لینا۔ اگلے دن پوچھا سنی تھی؟ نہیں، پھر منت کر دی، بھی سن لی، سن لی، ایک بار سن لی، نہیں سنی پھر منت کر دی، یہ آپ کا عمل دعوت ہے۔ یہ عمل عالم ہے تو اس کی دعوت اس کے علم کے اعتبار سے ہے، چٹا ان پڑھ ہے تو اسے بھی دعوت کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ غلط ملت باتیں نہ کہے، دعوت کے کوئی شے دے دے جس سے اس کا راستہ کھل جائے۔ آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں، کیسٹیں بھی ہیں، عرفان القرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، 4 پیسے اللہ نے دیے ہیں تو ایک نسخہ خرید کے دے دیں، اس کو کیسٹیں خرید کے دے دیں، کسی ڈب پہ دعوت دے دیں، تو فرمایا جو دین کی دعوت ہے یہ بھی عذاب قبر سے نجات دے گی۔ جب قبر میں عذاب کا وقت ہوگا تو جس نے دین کی دعوت دی ہوگی وہ دعوت بڑھ کے تھام لے گی کہ دین کی دعوت دیتا تھا باری تعالیٰ، آج میری وجہ سے اس کو معاف کر دے۔
کیوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں چونکہ دعوت ہے، اور آقا فرماتے ہیں اس دعوت میں اس شخص کے لیے دین کا نفع ہے، اس کی مدد کی آپ نے، وہ گمراہ تھا، بہکا ہوا تھا، غفلت میں تھا، بھولا ہوا تھا، تم نے دعوت دی، کیسٹ پہنچائی، ایک دی، دوسری دی، تیسری دی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا پردہ اٹھ گیا، بد عقیدہ تھا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، بے عمل تھا، عمل پر آ گیا، خیر پر آ گیا، اب عمل اس نے کیا، آپ کی دعوت تھی، یہ دعوت آپ کا عمل صالح بن گیا، قبر میں یہ بھی کام آنا ہے اور قیامت تک کام آنا ہے۔ لوگوں، اگر یہ اسلحہ اپنا دفاع ساز و سامان لے کر نہیں جاؤ گے تو موت کے لمحے کے بعد کوئی موقع نہیں رہنا۔ اگر بے سر و سامان جائیں گے تو پھر سامان عذاب قبر ہے، بے سر و سامان کا سامان، بولیے اللہ بچائے، عذاب قبر ہے اور عذاب آخرت ہے۔ اور کیسے کیسے ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کی شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک قسم تو عذاب قبر کی لوہے کے گرزوں کے ساتھ قیامت تک مارا جائے گا، تھوڑا وقت قیامت سے پہلے معطل ہوگا، پھر اس کے بعد یوم البعث آ جائے گا، اٹھائے جائیں گے بڑے حساب و کتاب اور عذاب کے لیے، تو گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عذاب تو یہ عذاب قبر کی دوسری شکل یہ سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے۔ اب یہ حکایتیں نہیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے اس میت پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اتدرون فیما انزلت هذه الآیہ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس شخص کے بارے میں، تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز کا یہ تنگ کیا جائے گا، جو جینا تنگ کر دیا جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبر میں 99 سانپ اس کے اوپر مقرر کیے جائیں گے جو کاٹیں گے میت کو۔ یہ معیشتاً ضنکا کا یہ معنی ہے، 99 سانپ متعین ہوں گے۔ قال 99 حیہ لکل حیۃ 7 رؤوس، 99 سانپ قبر میں مقرر کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈسیں گے، اور ایک ایک سانپ کے 7 سر اور منہ ہوں گے، ڈنک ہوں گے 7 الگ۔ وفی روایت 9 رؤوس، 9 سر ہوں گے، یعنی ایک سانپ جب ایک سانپ 9 جگہوں پر ڈسے گا، 99 سانپ ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث سے کہ یہ دوسرا طریقہ عذاب ہے قبر کا۔ اور پھر یہ کیا، الی یوم یبعثون، انعقاد قیامت، یوم بعث تک یہ عذاب قبر کے جاری رہیں گے۔ اب بولیے یہ زندگی جو 4 روزہ ہے، جب پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ عشیۃً، ایک شام لگتی ہے، وساعۃً من النہار، یا والضحیٰ، دن کی صبح کی مانند تھی ساری زندگی، یا ایک دن کی شام کی مانند تھی، یا ساعۃً من النہار، دن کے ایک لمحے جس تھی، یہ پوری زندگی تھی، جس زندگی کی لذتوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی حلاوتوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی رنگینیوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی چاہتوں نے، رغبتوں نے، محبتوں نے، شہوتوں نے ہمیں آخرت بلا دی، قبر بلا دی، موت بلا دی، یوم بعث بلا دیا، قیامت بلا دی، رب بلا دیا، مولا بلا دیا۔ یہ دنیا کی ایک لمحے کی زندگی، ساعۃ من النہار عشیۃ و ضحیٰ، ایک شام دن کی یا دن کی ایک صبح، ایک لمحہ نہار، جس کی عارضی لذت، راحت، حلاوت، چاشنی، اور جس کی شہوت نے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، یہ جو رغبتیں اور زینتیں اور آرائشیں ہیں، یہ اولاد، یہ بیوی بچے، مال و دولت، یہ راحت و آرام، جس کے لیے ساری کمائی کر رہے ہیں اور آخرت کی کمائی بھولے ہوئے ہیں، موت کے لمحے کے بعد
جب برزخ کی زندگی کی طوالت سامنے آئے گی تو انسان کہے گا میری پیدائش سے موت تک ساری زندگی ایک لمحہ تھا. اصل زندگی یہ ہے. اور قرآن مجید میں ہے کہ جب باس بعد الموت ہوگا قیامت کے دن، جب یوم قیامت کی ہول ناکیاں اور طوالت سامنے آئے گی تو وہ کہے گا قبر اور برزخ کی ساری زندگی بھی ایک لمحہ تھا. ہم نے تو مطمع نظر ہی بلا دیا، کچھ اور بنا دیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے لیے یہ بھی تیسری شکل بیان فرمائی کہ جانور بھی ہوں گے جو اس میت کو کھانے کے لیے، نوچنے کے لیے، تباہ کرنے، اذیت دینے کے لیے متعین ہوں گے. دابہ. اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کس کے لیے؟ لشاتم لأحد منہ، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے کے لیے وہ عذاب ہوگا. لا یرا احد خارجا من الدنیا شاتما لأحد منہ الا سلط اللہ علیہ دابہ فی قبرہ. جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری بول چال ہی گالیاں ہیں، بات کرتے ہیں گالیوں سے، یہ بھی گالیاں ہیں. بڑا کمینہ آدمی ہے، بہت ذلیل آدمی ہے، بڑا بے حیا آدمی ہے، فلاں فلاں فلاں. یہ تو مفرد گالیاں ہیں، اور ہم تو مرکب گالیاں دیتے ہیں، ڈبل گالیاں دیتے ہیں، ٹرپل گالیاں دیتے ہیں، پھر قطاریں لگاتے ہیں. جب غصہ آتا ہے تو ہوش ہی نہیں رہتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا گالیاں دینے والے کے لیے یہ عذاب ہوگا، اور یہ عذاب یجد علمہ الی یوم القیامہ، اس عذاب کی اذیت اس کو قیامت کے دن تک جاری رہے گی. حضرت مسروق بن اجدع روایت کرتے ہیں، عظیم تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مرتا ہے، چوری کرے، زنا کرے، شراب پیے، کوئی اور گناہ کرے، ہر گناہ کے ساتھ عذاب کی اذیت قبر اور عذاب کی نوعیتیں مقرر ہیں جن کے علم اور اذیتیں قیامت تک چلیں گی. پھر عذاب قبر کی یہ شکل بھی ہے کہ پتھروں سے بیچ کر اس کے سر کو بالکل بھیجا نکال دیا جائے گا، پتھروں میں رکھ کے مارا جائے گا، سر بھیجا نکالا جائے گا، سر پھر اصل حالت پہ لوٹے گا، پھر مارا جائے گا، پھر بھیجا نکالا جائے گا. قیامت کے دن تک اس طرح اس کے سر پہ پتھروں کی بارش ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت اللیل، آج رات میں نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے. پھر آپ نے تفصیل بیان فرمائی، اس میں عذاب قبر کی شکلیں بیان کی، اور عذاب قبر میں ایک کے لیے فرمایا کہ کذاب، جھوٹ بولنے والے کے لیے عذاب قبر یہ ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. ہماری زندگی میں، ہمارے کلام میں کتنا جھوٹ اور کتنا کذب ہے، اس کا عذاب الگ ہے. اور ایک کے لیے فرمایا کہ جو شخص جس نے قرآن پڑھا اور رات کو نہ جاگا، اس کے لیے بھی عذاب ہے کہ قرآن ملامت کرے گا کہ میں تیرے سینے میں تھا، کچھ رات کو اٹھ کر یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اور رات کے لمحوں میں کچھ قرآن پڑھا ہوتا، اللہ کا کلام پڑھا ہوتا. اس قرآن کے پڑھنے نے کام آنا ہے. مگر جس نے قرآن سیکھا اور رات کو نہ جاگا، اس کے لیے پچھتاوا ہے، اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے کا جو آخرت میں سامان بنتا ہے وہ رات کے لمحے ہیں. اللہ پاک نے تعریف کی ہے اگلے لوگوں کی، بنی اسرائیل سے بھی، کہ ایسے بھی تھے جو رات کے اندھیروں میں قرآن پڑھتے تھے، ہائے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا وہ جو قرآن کا علم سیکھا، وَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، اور رات کو سوتا رہا، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، اور دن چڑھا تو اس قرآن پر عمل نہ کیا، اس کے لیے بھی عذاب ہوگا. رات کو سوتا رہا اور دن چڑھا تو عمل نہ کیا، اسے بھی عذاب ہوگا. اور ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سود کھایا اس کے لیے الگ عذاب قبر ہوگا، اور قیامت کے دن تک مخبوط الحواس کھڑا ہوگا. یہ صحیح بخاری میں. حضرت سمرہ بن جندب روایت اسی طرح آگے کرتے ہیں، اور چیزوں کے لیے اس طرح کے عذاب بھی ہوں گے کہ قبر ضيق کر دی جائے گی. اس کی یہ میں نے پہلے بیان کر دی حدیثیں، اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ پسلیاں اور جسم کے پنجرے ٹوٹ جائیں گے. حتی تختلف فیہ اضلاعہ، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اتنی قبر تنگ کر دی جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو سفیان روایت کرتے ہیں عن جابر بن عبداللہ
حضرت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت قبور میں بڑے امتحان سے گزر رہی ہے، بڑے امتحان سے گزاری جائے گی۔ یعذبون فی قبورہم الی قریب من قیام القیاساء، اور وہ قبر کا عذاب قیامت کے منعقد ہونے کے قریب تک چلتا رہے گا۔ ثم ینامون قبل الساعہ، تھوڑا وقت قیامت سے پہلے پھر وہ سوئیں گے، سونا نہیں ملے گا۔ جو پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے انہیں کہیں گے نم صالحہ، اللہ کے بندے تو کمائی کر کے لایا ہے، اب آرام کر۔ آرام ایک ہی ہے، یا یہاں آرام کر لو وہاں بے آرام ہو جاؤ، یا یہاں کی بے آرامی قبول کر لو اور اگلا آرام پا لو۔ یہاں جاگ لو اور آگے نیند کر لینا، یا یہاں نیند کر لو عمر بھر تو آگے جاگ لینا عذاب کے ساتھ۔ دو فرحتیں جمع نہیں ہوں گی، دنیا کی بھی فرحت ملے اور آخرت میں بھی ملے نہیں۔ یہاں اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، قیام لیل میں، قراءت قرآن میں، عبادات میں، حسن معاملات میں، سلوک میں، احسان میں، نیکی میں، تقوی میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لو، ریاضت کر لو، مجاہدہ کر لو، آگے پھر راحت ہی راحت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیلات چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی، عذابوں کی بھی بتائیں اور نعیم الجنہ، نعیم القبر، بلائیوں کی بھی بتائیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پر صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے زمانے میں قبر کا عذاب ہو رہا تھا، کسی نے دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فسألہم عمر عنہ، آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کے جاننے والوں سے پوچھا، عمر فاروق نے پوچھا، فقالوا یا امیر المومنین، انہوں نے پوچھا اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے، تم جانتے ہو، اس کے جاننے والے ہو، اس کے معاملات کیا تھے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کان رجلا من رجال الجاہلیہ، جاہلیت کے لوگوں میں سے تھا، ولم یکن یرا للضیف حقا، اس کا گناہ یہ تھا کہ مہمان نوازی نہیں کرتا تھا، بخیل تھا، کنجوس تھا، مہمان نوازی نہیں کرتا تھا، اکرام الضیف نہیں تھا، مہمانوں کی عزت نہیں کرتا تھا، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کچھ نمونے دے رہا ہوں احادیث سے کہ کون کون سے اعمال صالحہ ہیں جنہیں اتنا چھوٹا معمولی سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کا صلہ کیا ہے، اور کون کون سے اعمال سیئہ ہیں جنہیں پرواہ ہی نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے، ان پر کتنا گرفت اور عذاب ہے۔ زندگی کو پورا کا پورا بدلنا ہوگا۔ فرمایا کہ کان رجل من اہل المدینہ لہ اخت، ایک شخص اہل مدینہ میں سے تھا، اس کی بہن تھی، وہ فوت ہو گئی، اسے قبر میں عذاب ہوا۔ چونکہ زمانہ صحابہ تابعین کا تھا، تبع تابعین کا، اللہ والوں کا تھا، کوئی خاتون فوت ہو گئی، جب خاتون فوت ہوئی تو اسے عذاب قبر میں مبتلا دیکھا۔ فَإِذَا الْقَبْرُ يَشْتَعِلُ نَارًا، دیکھنے والے اللہ والے نے، کسی صالح نے دیکھا کہ اس کی قبر دوزخ کی آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے، آگ کے شعلے ابل رہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا، اس کی والدہ کے پاس آئے، فَسَأَلَ عَنْ حَالِ أُخْتِهِ، اس کے بیٹے کو بتایا نا، اس کے مرنے والے کی بھائی کو، آگے اس نے آ کے ماں سے پوچھا کہ میرے بھائی کا حال کیا تھا، مجھے کسی اللہ والے نے دیکھ کر یہ بتایا کہ اس کی قبر دوزخ کی آگ سے بھری ہوئی ہے، شعلہ زن ہے آگ، اس کا حال کیا تھا؟ اس نے کہا اس کے 2 گناہ تھے، اس کی زندگی میں 2 عمل ایسے تھے، ایک نماز کو وقت پر پڑھنے کی بجائے مؤخر کر دیتی تھی، تاخیر کر دیتی تھی نماز، یعنی نماز میں غفلت کرتی تھی، پڑھتی تھی مگر غفلت کرتی تھی، تاخیر کرتی تھی، مستعد نہیں تھی کہ وقت ہو گیا فوری اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، ایک۔ اور دوسرا اس کی عادت یہ تھی کہ پڑوسیوں یا لوگوں کی بات سنتی اور اس کے بعد لوگوں کو بتاتی تھی، پڑوسیوں کی، دوسرے گھر والوں کی بات سنتی اور پھر لوگوں کو بتاتی تھی، راز نہیں رکھتی تھی۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
اسی طرح ایک اور شخص دفن کی فوت ہوتا، اس کو دفن کیا گیا، اور جب وہ واپس پلٹے تو پلٹتے ہوئے اللہ والوں نے دیکھا کہ قبر کا عذاب شروع ہو گیا اس پر، اور اس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے عمل کیا تھے کہ فوری عذاب قبر شروع ہو گیا اور چیخیں نکل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا عمل یہ تھا، ہوٹل والا تھا، یہ میں مفہوم بیان، کانا یبیع الطعام، کھانا بیچتا تھا، یا شادیوں پہ جس طرح لوگ کھانا پکاتے ہیں، تو کھانا پکا کے بیچتا تھا، لوگوں کا، ان کے پیسوں سے کھانا دوسروں کا بیچتا تھا، اور اس میں سے صرف گھر والوں کا کھانا ان کے بتائے بغیر لے آتا تھا روزانہ۔ یعنی دیگ پکائی نا، دیگ پرائے پیسے سے ان کے کھانے کے لیے پکائی، اور اپنے بیوی بچوں کا کھانا بعد میں نکال کے لے آتا تھا، اور وہ جو کھانے میں کمی ہوتی تھی اس میں پھر کوئی اور چیز ملا دیتا تھا تاکہ کمی بھی نہ لگے۔ اجازت کے بغیر دوسروں کے پکے ہوئے کھانے سے اپنا کھانا گھر والوں کا نکالتا تھا۔ اس عمل کے باعث عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے پیش نظر اور مضامین احادیث آج کافی مضمون تھا، مگر کافی ہو گیا، آج اس پہ ختم کرتا ہوں کہ مہمان آئے ہیں، پھر اب قرآن مجید سنیں گے، اس نغمہ لاہوتی کے ساتھ اپنے کانوں کو، روحوں کو رونق دیں گے۔ صادقہ بن خالد الدمشقی اپنی اسناد صحیح کے ساتھ، جو اسناد اہل دمشق کی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک شخص حدیث پاک میں عذاب قبر اس پہ ہوا اور دیکھا گیا، تو اس کی بیوی سے آ کے پوچھا گیا کہ تمہارے شوہر کے اعمال سیئہ، برے عمل کون سے تھے جس کی باعث اتنا سخت قبر کا عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے کسی کا ایک بار مال چھین لیا میرے شوہر نے، اور اس مال سے جہاد بھی کرنے جاتا تھا اور حج بھی کرنے جاتا تھا۔ کسی کا مال ناجائز چھین کر اس مال سے حج بھی کیا اور جہاد بھی کیا، نہ جہاد کام آیا نہ حج کام آیا، کیونکہ مال جو کسی کا چھینا ہوا تھا، وہ جو حقوق اور عباد غصب ہوئے، کسی کا مال چھینا، ہماری ساری زندگی کیا ہے؟ سارا سال مال غصب کرتے ہیں، مال باطل کھاتے ہیں، اکل باطل کرتے ہیں، لا تاکلوا اموالکم بالباطل، ہم باطل کھاتے ہیں، سارا چھینتے ہیں، جھوٹ سے کھاتے ہیں، مکر و فریب سے کھاتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، پھر اس مال میں سے ہر سال حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، عمرے بھی کر آتے ہیں، حاضری بھی دے آتے ہیں، کہتے ہیں سرکار کا بڑا کرم ہے، ہر سال بلا لیتے ہیں، پیسہ پاس ہو، فارم بھیجیں تو ویزا لگ جاتا ہے، ویزے سے آپ عمرہ کراتے ہیں، تو اس غریب پر تو کرم ہی کوئی نہ ہوا جس کے پاس سفر ٹکٹ کے لیے خرچ نہیں ہے۔ پیمانے بدلیں سوچ کے، حرام مال سے ہم میلاد کرنے والے ہیں، حرام مال سے میلاد کی دیگیں تقسیم کر دی، سمجھا سب بخشا گیا، حرام مال سے 11ویں شریف کر دی، حرام مال سے خیرات کر دیا، حرام مال سے امام حسین کی نیاز پکا دی محرم میں، حرام مال سے ربیع الاول میں حضور کے میلاد کی نیاز پکا دی، حرام مال سے حج کر لیا، خیرات کر لیا، تو یہ سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، گرفت ہوگی حرام مال پر۔ اخذ المال بالباطل، کسی کا مال اس نے ظلم کے ذریعے چھینا اور اس کے ذریعے حج کیا، غزوہ کیا، جہاد کیا، اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ہم نے ٹکڑے بنا دیے ہیں نیکی کے، نیکیوں کو رسوم میں بدل دیا ہے، ان کی روح ختم کر دی ہے، رسموں کا نام نیکی رکھ دیا ہے، مراسم کا نام نیکی رکھ دیا ہے، اس سے مراسم توڑ لیے ہیں، رسوم دنیا کی رکھ لی ہے۔ ان سے پوچھئے جو اللہ کے دوست تھے، جو اللہ کے محبی نہیں تھے، محبوب تھے، جن سے اللہ پیار کرتا تھا، جب عمرے کے لیے احرام باندھتے، امام الساجدین، امام زین العابدین
جب احرام باندھ کے اور حرم کعبہ میں قدم رکھتے، حرم کعبہ میں قدم رکھتے تو پہلا لفظ بولتے لبیک، بے ہوش ہو کے گر پڑتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ہوش میں آئے تو کسی نے پوچھا سیدنا امام زین العابدین، آپ تو آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اہل بیت ہیں، آپ نے تو بخشوانا ہے، آپ تو اہل بیت ہیں، نجات کی کشتی ہیں، آپ احرام باندھ کے آپ کو کیوں خشی ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑے؟ فرمانے لگے میں ڈر گیا، جب میں نے لبیک کہا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں مولا مالک جواب میں لا لبیک نہ کہہ دے، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ تمہاری حاضری نہیں چاہیے۔ یہ ان کی خشیت تھی۔ اور سیدنا امام جعفر الصادق، ان کے احوال زندگی میں پڑھیں، سیدنا امام جعفر الصادق جو امام ہیں کل اماموں کے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شیخ ہیں، حنفیوں کے بھی امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، اور جو ان کو امام نہیں مانتا وہ نہ حنفی ہے نہ سنی ہے، نہ وہ ولی ہے نہ صوفی ہے۔ وہ امام جعفر صادق جہاں سے ولایت معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں، ان کی خشیت کا خوف آخرت، خوف عذاب قبر کا خوف، آخرت کا خوف۔ میں وہ 3 نمونے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ وہ کیا تھے اور کیسے تھے، ہم کیا ہیں اور کیسے۔ وہ جب میں نے کل بتایا تھا شاید یہ پرسوں، جب اہل مجلس کے ساتھ بیٹھتے تو آپ روتے، تو ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کہتے اپنے اہل مجلس کو کہ او وعدہ کریں اگر تم بخشے گئے تو مجھے بخشوا لوگے، اور اگر مجھے رب نے بخش دیا تو پھر آپ کی بخشش کی شفاعت کر دوں، اور اگر تمہیں رب نے بخش دیا تو میری بخشش کی سفارش کر دینا۔ اپنے اہل مجلس سے یہ وعدہ کرتے لیتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان، یہ عمل ان کا اس انتہا تک تھا، اس انتہا تک کہ یزید بدبخت ایک ایسے شخص سے بعد میں کسی وقت ناراض ہو گیا جو قاتلین امام حسین میں سے تھا، اور معرکہ کربلا میں یزیدی فوج کے اندر سپاہی تھا۔ زمانہ گزر گیا، امام زین العابدین قیدی ہو گئے، اور سیدہ زینب کا قافلہ، امام زین العابدین کا قافلہ پھر مدینہ طیبہ آ گیا، دکھی قافلہ۔ پھر آپ الگ تھلگ رہنے لگ گئے۔ وہ ایک بدبخت یزید کی گرفت میں، مواخذے میں آ گیا، اس نے کہا اس کو پکڑ لو اور سزائے موت دے دو، وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اب سلطنت تھی پوری، اور آمریت و جابریت تھی۔ یزیدی دوڑتا کہیں اس کو سوچا پناہ نہ ملی کہ مجھے کون بچائے گا۔ اس کو مدینہ طیبہ آ پہنچا، اس کو خبر ملی کہ یہاں رباط ہے امام زین العابدین کی، ان کا ڈیرہ ہے، ان کی خانقاہ ہے۔ اس میں آ کے رہ گیا، 3 دن رہا۔ آپ نے خدام کو حکم دیا اس کو خوب کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے دو، اس کی خدمت کرو، مہمان نوازی کرو۔ مہمان نوازی ہو گئی۔ 3 دن کے بعد وہ اس نے، اب اس دوران اس کو ہوش آ گیا کہ اب مستقل طور پہ کوئی جگہ اس کی سمجھ میں آ گئی جانے کی، عارضی ٹھکانہ مل گیا، سکون ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ فلاں جگہ چلا جاؤں، تو اس نے رخصت مانگی۔ تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس کو زاد سفر دے دو، ہمارا مہمان تھا، سفر پہ جا رہا ہے، اس کو سامان دے دیا، کھانا پینا کپڑے رستے کا سامان دیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے قدم اٹھ نہ سکے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید امام عالی مقام نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب یہ آخری بات کر رہا ہوں، حقوق اور عباد کیا ہیں اور احسان کا درجہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے تھے، لوگوں سے برتاؤ کیسا کرنا ہے۔ قاتلین حسین، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہوگا؟ بتائیے، اس سے بڑا کوئی بدبخت کائنات میں ہو سکتا ہے؟ وہ قاتلین امام حسین میں سے روانہ ہونے لگا تو آپ نے سعد سفر دیا، مال اسباب سامان دیا۔ وہ شرم کے مارے مڑ آیا
آپ نے پوچھا مسافر سے اجنبی سے جاتے نہیں ہو کیوں رک گئے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ اے امام عالم کو آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ میں ایک آخری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد انتہا ہے، پھر ثمر و اصلاح پر اپنے آپ کو ڈالو اور اپنا طرز عمل، طرز حیات، طرز فکر، برتاؤ اور معاملہ اس رخ پہ کر لو۔ میرا خیال ہے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ پہچانتے ہیں تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، وہ تم تھے، یہ ہم ہیں۔ ہر شخص اپنے عمل کا رہین ہے، ہر شخص اپنے عمل اور کردار کے مطابق جواب دے۔ باتیں کر لینا اور بات ہے، اور ان کی باتوں میں ڈھل جانا، ان کے نقش قدم پہ چل پڑنا، یہ اور بات ہے۔ ہم سارے باتیں کرنے والے لوگ ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر ان باتوں کا کیا حاصل کہ جو اس بات میں ہم ڈل نہ سکے۔ ڈل جاؤ، ڈل جاؤ۔ اقتربت الساعہ، موت کو، قیامت کی پہلی منزل کو وقت زیادہ نہیں رہ گیا، بڑا قلیل وقت ہے، بس بلاوا آئے گا تو ساری مہلتیں ختم ہو جائیں گی، مہلتیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنی راہ سنوار لو اور اس اعتکاف کو پوری زندگی بدلنے کا نقطۂ آغاز بنا لو۔ توفیق اس نے دے دی ہے کہ اس نے مالک، میں نے آپ کو یہ کہتا ہوں، مالک کسی کو اچھا نہ جانے تو دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ کوئی مالک کسی منگتے کو دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا اگر اسے اچھا نہ جانے، چہ جائے کہ 10 دن اپنی دہلیز پر بیٹھنے دے دے۔ اس نے 10 دن اپنے دروازے پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے تو اچھی علامت ہے کہ وہ راضی ہے، راضی ہے، راضی ہے۔ تو جو 10 دن رات اس نے اپنے دروازے پر بیٹھنے کا امر کر دیا ہے تو وہ اتنا سخی ہے تو پھر خالی جھولی تو نہیں بھیجے گا۔ 10 دن کے لیے بٹھا لیا ہے تو دے کر ہی بھیجے گا۔ بس وہ لینا کیا چاہتے ہیں، وہ بدلنے کو لینا کر لو۔ مولا یہ اتنا دے دے کہ ہمیں بدل دے، اور وہ زندگی اس زندگی کے بدلے میں دے دے جس سے تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہو جائیں، اور قبر اور آخرت میں اذیت نہ ہو، شرمساری نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا